رات کے بعد رخ کرتے ہیں جہلم کا۔ جہلم سے ڈپٹی بیورو چیف ظہیر عباس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات جہلم کے نجی ہوٹل میں ڈاکٹر نعیم غفار نے صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن فخر جہلم ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کے اعزاز میں عالی شان فیئر ویل پارٹی کا انعقاد کیا، جس میں سی ای او ہیلتھ میاں مظہر حیات اور ایم ایس ڈاکٹر ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہلم آصف جاوید نے بھی شرکت کی۔ جہلم کی تاریخ میں شاید ہی کسی ڈاکٹر کو اتنی عزت اور وقار کے ساتھ رخصت کیا ہوگا۔ ان کی آمد پر ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ڈھول کی تھاپ اور تالیوں کے گونج میں ان کا استقبال کیا گیا۔ ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا گیا اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہلم کے لیے ان کی 32 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ بارش اور سردی کے باوجود لیڈی ڈاکٹرز نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سابق صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر عدنان نجم نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض بہت خوبصورت طریقے سے سر انجام دیے۔ مقررین نے اپنے اپنے خطاب میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی بے لوث خدمات کو شاندار الفاظ میں بیان کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جہلم اور اپنے وارڈ کے لیے ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے بے مثال کام کیا ہے۔ وہ متعدد بار صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ انہوں نے 32 سالہ دن رات کام کیا۔ ان کی خدمات کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا ہر کوئی اعتراف کرتا ہے۔ ان کا نام سربلند رہے گا اور ان کی خدمات تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی۔ وہ محکمہ ہیلتھ کا روشن چہرہ اور قیمتی اثاثہ ہیں اور رہیں گے۔ وہ بلا شبہ جہلم کا فخر ہیں۔ انہوں نے ہر جگہ جہلم کا نام سر روشن کیا۔ وہ نہ صرف اچھے ڈاکٹر ہیں بلکہ ایک شفیق باپ اور انمول بھائی بھی ہیں۔ ان کو اپنے دوستوں پر فخر ہے اور آج ان کے دوستوں نے بھی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ پروگرام کے اختتام پر ڈاکٹر ساجد علی ڈوگا نے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہیلتھ مینیجر ہوں میں، کولیگ ہوں آپ کا۔ ہمیں مینجمنٹ میں کافی سارے ایشوز آتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر، ہاسپٹل کے باہر۔ تو بینگ ہیلتھ مینیجر، ہم سب جتنے بھی ہم لوگ ہیلتھ مینیجرز ہیں، ہمارے ذہن میں پرابلم کے سلوشن کے لیے جو نام سب سے پہلے آتا ہے وہ ڈاکٹر حفیظ ہیں۔ کہیں پرائیویٹ سائٹ پہ کوئی ایشو آ جائے، ہمیں کوئی سرکاری اسپتالوں میں کوئی ایشو آ جائے جس کو ہم نہ ریزالو کر پائیں، تو وہاں پہ ہمارے ذہن میں جو ایک ہی نام آتا ہے وہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا۔ اور سر نے ہمیشہ ہر جگہ، ہر پہلو پہ جا کے ہماری ہر لیول پہ جا کے مدد کی ہے، چھوٹا بھائی سمجھ کے، اپنا کولیگ سمجھ کے۔ سر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عزت اور تندرستی کی لمبی زندگی دے سر۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں سر۔ اور سر کی جو ہے نا خدمات اپنی فیملی کے لیے، دوسروں کے لیے، جن کو سر نہیں بھی جانتے، سر ایک ہم زبان سے لفظ نکالتے ہیں، سر پہلے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کا مسئلہ ڈی ایچ کیو حوالے سے ہمیں مسئلہ بنتا ہے تو پہلی چوائس یہ ہوتی ہے کہ سر سے ہی پوچھوں، کہ سر سے رائے لی جائے، سر کیا کہتے ہیں۔ اور سر کا مشورہ ان دا گڈ ول ہی ہوتا ہے، اور کبھی کسی کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس میں نے سر کے منہ سے نہیں سنے۔ سر یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اگر کوئی برا سوچتا بھی ہے تو سر کہ یہ جو پہلو ہے نا کہ سب کو معاف کر دینا اور اس کے لیے دعا کرنے کہ یا اللہ اس کو ہدایت ہی دے۔ تو ہمیں تو ان کی بڑی کمی ہوگی ایز اے کولیگ، ہمارے تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو میری خواہش بھی پوری ہوئی، میں اللہ سے بہت راضی ہوں کہ میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا۔ یہ کہوں گا کہ یہ ایک آپ نے جو پیریڈ گزارا یہ اینڈ نہیں، یہ ایک آپ کا لائف کا ایک سائیکل تھا جس کو آپ نے مکمل ابھی کیا، اور میرا خیال ہے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو مکمل کیا، بڑی عزت و رسپیکٹ کے ساتھ مکمل کیا۔ کہ آپ سے ظاہر ہے وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیالات کی وجہ سے، ہمارے بھائی ہیں لیکن خیالات کی وجہ سے وہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور اس کا جو ایویڈنس ہے وہ آپ سب کی یہاں پہ موجودگی ہے ان کے ساتھ۔ ان کی جو لائلٹی ٹو فیملی ہو، لائلٹی ٹو پالیٹکس ہو، لائلٹی ٹو اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہو، دوستوں سے ہو، جہاں بھی ہو، یہ ایک طرح امتاز ہے ان کا کہ یہ ہر بندے کے ساتھ لائل رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جو سب سے بڑی ان کی خاصیت میں نے دیکھی ہے کہ پلانر بہت اچھے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے کسی بھی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ آپ ساتھی جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے ان کو جانتے ہیں، جو بھی کام انہوں نے کیا ہے ایک پلاننگ کے ساتھ کیا ہے۔ کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کی ریٹائرڈ لائف اس سے بھی زیادہ گلیمرس اور ریپڈ اور اچھی ہو اور کامیاب ہو،
اور یہ اسی طرح لوگوں کو جوڑنے میں اور لوگوں کو اکٹھا کرنے میں اور اسی طرح یہ پارٹ پلے کرتے رہے. تو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, بھابھی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, بچوں کو بھی میں کہ جناب جو ان کے فادر ہیں, جو ان کے ہسبینڈ ہیں, انہوں نے ایک ان دا ریئل سینس اینڈ ایکسیلنٹ ایرا گزارا ہے ڈیورنگ جیلم. تھینک یو. اس وقت مجھے نہیں فیل ہوا کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, میری پاکٹ میں میری فیسز کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, لیکن جب اب اپنے بچوں کو دے رہا ہوتا ہوں پھر فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں فائنینشلی طور پر کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیا, کبھی سوچنے نہیں دیا. سوچنے سے پہلے ہی ہمارے تمام پرابلم سالو ہو جاتے تھے. اللہ پاک سب کو ان جیسے بھائی. پہلے تو آپ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ جیلم میں کوئی ایسا بندہ جو اتنے لمبے سالوں کے ساتھ ایک پرومیننٹ فگر رہا ہے, آفٹر اس میں کچھ تو بات ہوگی نا. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے, یہ ان کی کیا خدمات ہے اور ان کی محنت ہے کہ اللہ میاں نے ان کو نوازا ہے. یہ کوئی ایسے حادثاتی طور پر نہیں ہوا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ بھی جب آپ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں تو اپنے ہاسپٹل کے کلینکل ورک سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وچ از کوائٹ نیچرل. کیونکہ آپ پرماننٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کہ میں تو ہوں سینئر ہو گیا تو میں دوجا. لیکن آپ غور کریں پچھلے 30-35 سال سے انہوں نے ہاسپٹل کا کلینکل ورک کسی شکل میں بھی اس کو ذرا سا بھی پرے نہیں ہوئے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ اپنا جو پرائیویٹ کلینک تھا وہ ظاہر حق ہے سب کا, لیکن کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا یا سنا کہ کوئی ہاسپٹل سے پیشنٹ کسی بھی شکل میں انہوں نے کہا ہو کہ یہ میرے کلینک پہ جائے. یہ اپنے بہت کرٹیکل فیز میں تھے اس وقت بھی انہوں نے سختی سے پیغام بھیجا کہ کچھ بھی ہو جائے ہاؤس جاب چھوڑنے کا کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اس طرح ہاؤس جاب پوری ہوئی. اس کے بعد ان کی ڈیزیز کی ریکوری آئی, اس ٹائم پہ ہم ان کے ساتھ تھے. پھر دوسرا موقع آیا کہ میڈیسن سے ایویژن حاصل کریں, اسکیپ لے لیں. تو تب انہوں نے پیچھے لگ کر جب ڈاگ ملا تو انہوں نے مجھے ہینڈ اوور کیا ڈاکٹر عدنان کے اور بعد میں ڈاکٹر جواد کے, جو کہ میرے 2 مینٹور ہیں ان کے علاوہ, جس کی وجہ سے میں انہوں نے مجھے اس گاڑی سے اترنے ہی نہیں دیا. اور ان کی ایک بات ایسی ہے کہ ایک عام تاثر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید کیونکہ یہ اتنے پولیٹیکلی ایکٹیو اور سوشل ہیں تو شاید یہ اپنی اولاد کے معاملے میں اتنے کنسرن نہ ہوں. لیکن ہمارے بچپن سے لے کر اب تک اگر آپ ان سے ہماری تمام کلاسز میں جتنے ہمارے مارکس آئے, جو ہمارے ٹیچرز تھے, ایون کہ جو ایکسٹرنل ایگزامینرز بھی آئے, ان کو نام بھی پتہ ہوں گے, ان کو مارکس بھی پتہ ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی ویکنیس اسٹرینتھس کیا ہیں, دوسرے بھائی کی ویکنیس اسٹرینتھس کیا ہیں. اور ایون ابھی تک ہمارے سپروائزرز کے نام, ہمارے ڈپارٹمنٹس, ان کے اندر کون کون پروفیسرز ہیں, ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں, یہ ہمیشہ سے کنسرن رکھتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے اتنے کم عرصے میں اتنا متاثر ہوا ہوں, اور آج تو یہاں آ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ جب میں نے ڈاکٹر صاحب کے کلیگ سے, ان کے بچوں سے, ان کی شخصیت کے بارے میں باتیں سنی ہیں تو مجھے فخر ہے اپنے انتخاب پر. حوصلہ بڑھایا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش آباد رکھے, صحت مند رکھے. تھینک یو سو مچ.